کہتے ہیں نا اپ رائٹ اینڈ بالکل وہ آنیسٹ ہونا چاہیے, اس میں آپ کو نا پھر ڈر بھی نہیں ہوتا, خوف بھی نہیں ہوتا, سچ کا جو پاور ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے. ایس او پیز کو بھی زیادہ فالو کر رہے تھے, اپنی کیئر بھی بہت زیادہ کر رہے تھے, لیکن اب کچھ اس میں سے بیچ میں گیپ آ گیا نا, لوگوں کے مائنڈ سے وہ نکل گیا. وہ کہتے ہیں کہ بھئی کچھ نہیں ہوتا. اب ہم نکل رہے ہیں, ہم جو ہے نا رش والی جگہوں میں بھی جا رہے ہیں, جی بھائی ہم لوگوں سے بھی مل رہے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ شکریہ, تھینک یو. کون بات کر رہے ہیں؟ شکیل بات کر رہا ہوں عمان سے. شکیل صاحب فرام عمان مسقط. کیسے ہیں آپ شکیل صاحب, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. بس یہ ابھی آپ کا پروگرام دیکھ رہے تھے. جی جی, آپ بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ ہاں جی ہاں جی 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 کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. جی جی فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ یہ پوچھنا تھا, ہمارا ذرا اسٹمک پرابلم ہے کافی عرصے سے. اچھا, جلن ہوتی ہے اور کبھی کبھار جلن کے ساتھ پھر پین بھی آتا ہے ذرا. ٹھیک ٹھیک. آپ کے ٹیسٹ ہوئے ہیں ایچ پائلوری کے؟ ایچ پائلوری سارے ٹیسٹ ہوئے ہیں, انڈوسکوپی وغیرہ کمپلیٹ جتنے بھی ہے ہوئے. تو اس کے کیا ریزلٹس آتے ہیں, کیا بتاتے ہیں؟ کیونکہ بعض اوقات گلا خراب ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی دردیں اور بخار ہوتا ہے نا, سور تھروٹ کی وجہ سے, یا اسٹریپٹوکوکس بیکٹیریا جو تھروٹ کو افیکٹ کرتا ہے. وقتی ریلیف کی ایک دوائی ہے یوپیٹوریم پرب. آج کل کے دنوں میں جن جن کو بھی یہ بخار کے مسئلے ہوں گے, جس میں سے ہڈیوں میں دردیں ہوں گی یا ان کو شیورنگ اور یہ سردی لگنا زیادہ, تو اس کی ایک دوائی ہے یوپیٹوریم پرب 30 طاقت میں. صبح دوپہر شام 5 قطرے 1 چمچ پانی میں ملا کر پئیں گے, انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کا بخار بھی ٹھیک ہوگا, دردیں بھی نہیں ہوں گی, اور جو ہے نا ایک سیف طریقے سے آپ کا بخار اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ شوگر کے جو بھی بیمار ہیں, شوگر کے جو بھی مریض ہیں, اگر وہ ایک تو زیادہ ایج کے ہو جاتے ہیں جو پھر واک شاک نہیں کر سکتے, ان کے لیے تو بہترین ہے علاج کریں گے. ینگ ایج میں ہو جائے 35 کے ایئرز کے ایج میں, یا 35-40 سال کے, یا 50 تک, تو اس میں سے بندہ خوب جو ہے نا واک بھی کر سکتا ہے, جوگنگ بھی کر سکتا ہے. تو اس شوگر میں جو ہے نا ہم اس کو میڈیسن میں زیادہ ترجیح نہیں دے سکتے. واک کو اگر آپ زیادہ ترجیح دیں گے, ایکسرسائز کو, رننگ کو اگر آپ زیادہ جو ہے نا ترجیح دیں گے, تو انشاءاللہ میڈیسنز کے بغیر ہی آپ کا شوگر کنٹرول وہ ہوگا. لائف سٹائل جی السلام علیکم, صبح خیر اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو ایوری ون. امید ہے ناظرین آپ سب خیریت سے ہیں. I'm so sorry, سب سے پہلے میں ٹیم سے, سب سے, سر سے معذرت چاہوں گی, اور ڈاکٹر صاحب سے, کہ آج ناظرین آنیسٹلی کل اتنی ٹھنڈ تھی اور مجھے رات کو لگ رہا تھا کہ میں بیمار ہونے والی ہوں, اور میں نے کاف سرپ پی لیا, اس کی وجہ سے میری آنکھ نہیں کھلی. کہتے ہیں نا اپ رائٹ اینڈ بالکل وہ آنیسٹ ہونا چاہیے, اس میں آپ کو نا پھر ڈر بھی نہیں ہوتا, خوف بھی نہیں ہوتا, سچ کا جو پاور ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے. سو سوری, آنکھ نہیں کھلی. اس کے بعد جب کھلی, جو جلدی تیار ہو کے, جو ٹریفک تھی سکت ایکسپریس ہائی وے پہ, اور جس طرح میں پہنچی ہوں وہ جان کی بازی لگا کے پہنچی ہوں. بس شکر الحمدللہ, تھینک یو سو مچ ایوری ون, میرے ساتھ کوآپریٹ کیا انہوں نے, اور آپ سب کا سے بھی میں معذرت چاہوں گی. لیکن آج کیونکہ کوکنگ کا بالکل ٹائم نہیں ہے, تو آج ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح جمعرات والے دن ہوتے ہیں ہر دل عزیز ڈاکٹر ذوالقرنین. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. سو سوری, آپ کو بھی میں نے سوری کر اوکے ہو جاتا ہے, کیونکہ پھر بھی آپ نے یہ نہیں کیا کہ اپنا شوق ادا کیا, آپ نے اپنی حاضری آپ نے کر دی ہے. ویورز جو ویٹ کر رہے ہیں, ان کا جو انتظار ہے وہ جو ہے نا وہ مطلب وہ ہے کہ وہ ضائع نہیں گئی نا. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ مطلب ہو جاتا ہے بندہ جو ہے نا لیٹ بھی ہو جاتا ہے ٹریفک کی وجہ سے. عجیب بات تھی, مجھے لگا, میں نے کہا یہ میں نہیں, پھر میں نے کہا میرے یہ رائٹ والے ٹونسل میں بہت درد تھی. اچھا, تو وہ آپ کو پتہ ہے کاف سرپ میں ذرا سی ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو نیند ذرا گہری آ جاتی ہے. وہ اصل میں کف سینٹر ان دا برین جو ہے اس کو نشہ کر دیتی ہے, تو کف تو نہیں آتی لیکن بندہ سو جاتا ہے تو اس کا ایفیکٹ ادھر ہوتا ہے, تو اس وجہ سے یہ مسئلہ ماشاءاللہ سے فریش لگ رہے ہیں ہم ہمیشہ کی طرح. تھینک یو, ویلکم آن دا شو. ناظرین, آج کے سوال کا جواب کہہ رہی ہوں, سوال بتا دوں آپ کو, دنیا میں سب سے زیادہ پہاڑ کس ملک میں ہیں, لیکن یہ ہم کل میں شامل کر لیں گے. آج ڈاکٹر صاحب کے ساتھ سارا ٹائم. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کیسے ہیں, کیسا آپ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, اور ویورز کے بھی دعا سلام کر لیں. السلام علیکم. امید رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے انشاءاللہ. جو ہے نا جو صحت سے تھوڑے جو ہے نا وہ
وہ ہو گئے ہیں, جس کو تھوڑے بیمار ہو گئے ہیں, جس کی صحت ناساز ہیں, تو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے و شفا کامل عطا فرمائے. جو ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوش اور ٹھیک ٹھاک رکھیں. آج ہم پروگرام کریں گے, اس میں آپ لوگوں کی کالز بھی لیں گے. میں اپنا نمبر وربلی بتا دوں آپ لوگوں کو. ڈاکٹر صاحب میں بتاتی ہوں, آپ بھی بتا دیں, دو بتاتے ہیں. 0300 5356 186 یہ میرا نمبر ہے. اس پر مجھے کال بھی کر سکتے ہیں, اور اس پر مجھے اپنے رپورٹس ہیں تو اس نمبر پر واٹس ایپ بھی ہے, تو آپ لوگ اس پر واٹس ایپ پر اپنے رپورٹس بھی بھیج سکتے ہیں. اور اب ہم حاضر ہیں, جو لوگ جو بھی کویسچنس ہوں گے آپ لوگوں کے مائنڈ میں, یا جو بیماریاں ہوں گی, تو آپ ہمیں کال کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں, اور ہم آپ کو بہترین سے بہترین جواب اس کا دیں گے انشاءاللہ. دوبارہ سے بتا دوں, ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہے 0300 5356 پہ آپ انہیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں. اور پیراگون پلازا G9 مرکز فرسٹ فلور پہ ان کا کلینک ہے, جس میں ڈاکٹر صاحب آپ کس دن بیٹھتے ہیں؟ میں تھرسڈے اور فرائیڈے یعنی جمعرات اور جمعہ کے دن میں کام کرتا ہوں. ٹائم ٹائم صبح 10 سے لے کر, ابھی جاؤں گا کلینک انشاءاللہ, تو 10 سے لے کر رات کو جو ہے نا 8 بجے تک میرا ٹائم ہوتا ہے کلینک میں. اس طرح میرے سوابی میں بھی کلینک ہے, اپنا جو گاؤں ہے سوابی اسماعیلہ میں, تو ادھر میں کام کرتا ہوں ایک دن ہفتے والے دن, اور فل ڈے صبح سے لے کر جو ہے نا شام تک میں ادھر کام کرتا ہوں. اس طرح پشاور میں بھی ہے میرا کلینک, نشتر آباد میں نیئر علی ٹاور میرا کلینک ہے. ادھر میں پیر منگل بدھ یعنی منڈے ٹیوزڈے اینڈ وینسڈے یہ 3 دن میں ادھر کام کرتا ہوں فل ڈے. ادھر بھی صبح 10 سے لے کر یا 9 بجے سے رات کو 7 بجے تک میں کام کرتا ہوں. سوات میں بھی ایک دن کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو زبردست. ٹاؤن شپ جتنے قریبی علاقے ہیں اگر آپ جا کے ڈاکٹر صاحب سے دکھا دیں گے تو زیادہ بہتر ہے. بالکل, کال ڈاکٹر صاحب سے آپ کر کے, ابھی آپ کا کوئی ایشو ہے تو 0335488434 از واٹس ایپ نمبر. اور اس کے علاوہ 051 اگر اسلام آباد راولپنڈی سے باہر ہیں 80945221 پہ آپ جو ہے کال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آج آپ نے جو ہے بڑی ایک ضروری لوگوں تک انفارمیشن بھی پہنچانی ہے کہ جس طریقے سے آج کل یہ بیماریاں پھیل رہی ہیں, اسپیشلی اب کرونا کی سیکنڈ لہر, یہ مجھے بتائیں کہ کرونا کی سیکنڈ لہر کیوں اتنی خطرناک ہے سننے میں جو آ رہا ہے؟ بتا دوں, کرونا کا جو مسئلہ ہے یہ ایک تو فرسٹ لیئر بھی تھا اور سیکنڈ بھی, دونوں بہت زیادہ خطرناک ہیں. پہلے جو میں بتا دوں نا, پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ کچھ لوگوں کو جو بیماریاں جو کرونا آیا ہوا تھا تو لوگ بہت زیادہ اس سے جو ہے نا ڈر کر اپنی کیئر کر رہے تھے. جس طرح لوگ SOPs کو بھی زیادہ فالو کر رہے تھے, اپنی کیئر بھی بہت زیادہ کر رہے تھے. لیکن اب کچھ اس میں سے بیچ میں گیپ آ گیا نا, لوگوں کے مائنڈ سے وہ نکل گیا. وہ کہتے ہیں کہ بھائی کچھ نہیں ہوتا. اب ہم نکل رہے ہیں, ہم جو ہے نا رش والی جگہوں میں بھی جا رہے ہیں, جی بھائی ہم لوگوں سے بھی مل رہے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. کس کو ہم نے ابھی تک دیکھا ہے کہ وہ جو بھائی راستے میں مرا پڑا ہے, یہ کیوں مرا پڑا ہے, جن کو جو ہے نا کرونا کا اٹیک ہو گیا, اور وہ ہم نے کسی نے نہیں دیکھا نا. لوگوں کے مائنڈ میں یہ باتیں آ رہی ہیں, اس کو کامن لے رہے ہیں ہم. تو اب یہ اس لیے زیادہ خطرناک ہوگا کہ اگر ہم اس کے زیادہ اگر کیئر نہیں کریں گے نا تو پھر اس سے زیادہ جو ہے نا نقصانات ہوں گے. جو SOPs ہیں جو ایک دوسرے کے بیچ میں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ مطلب ہمیں جو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک تھوڑا ڈسٹینس رکھنا چاہیے. اس طرح رش والی جگہوں میں اگر ہم جائیں گے تو اپنا جو ہے نا ماسک وغیرہ لگانا, اس طرح جو ہے نا ہینڈ سینیٹائز رکھنا, اس طرح جو ہے نا اپنا جو ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے وہ تھوڑا جو ہے نا کم کرنا. تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے نا, جتنا ہم کوشش کریں گے. اچھا میرے کلینکس اور ہمارے جو کلینکس ہیں یا اس طرح کے آفیسز ہیں ادھر بھی بہت زیادہ اپنا جو ہے نا کیئر کرنا جو ہے نا بہت زیادہ ضروری ہے. تو ہم اگر کیئر کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر یہ اس سے زیادہ خطرناک ہوگا, ابھی لوگ پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جائے گا. تو ابھی ہمیں جو ہے نا دوبارہ دوسری میں ایک بات بتا دوں کہ سمٹمز کو جو ہے نا نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اچھا آپ کے خیال میں اب کے جو سمٹمز ہوں گے, دیکھیں سردیاں تو ویسے ہی ہیں. جی اب جس طرح مجھے کل چھینکیں آئیں, مجھے ایک یہ بیک آف دا مائنڈ میں خوف بھی تھا کہ گاڈ یہ تو نہیں ہو گیا ہے. یہ ایک زبردست پوائنٹ آپ نے جو ہے نا نوٹ کیا ہوا ہے, کیونکہ سارے جو لوگ ہیں کنٹری میں ہیں یا آؤٹ آف کنٹری مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. جس طرح آؤٹ آف کنٹری جو ہوتے ہیں, جو یہ دبئی اور سعودی, وہ جو ہمارے پٹھان بھائی زیادہ تر مجھ سے رابطہ کرتے ہیں. کچھ لوگ بیماری آؤٹ آف کنٹری, سوری ٹو انٹرپٹ, ادھر سے اسٹارٹ کریں گے. ایک کالر ہے, کال لے لیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بول رہے ہیں؟ جی احمد بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. احمد بات کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہی تھی. کریں. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ہفتہ ایک ہو گیا بخار آ رہا ہے. اچھا جی, اور ساتھ میں گلا بھی خراب ہے. ٹھیک ہے, بخار آپ کو ہفتے سے ہو رہا ہے؟ جی.
ٹھیک، اور کب زیادہ بڑھتا ہے؟ دن کے وقت بخار ہوتا ہے یا رات کو زیادہ بڑھتا ہے اس کے ساتھ؟ رات کے ٹائم ڈاکٹر صاحب سردی بھی لگتی ہے اور بخار بھی ہوتا اور ہڈیوں میں درد ہوتا ہے آپ کو؟ ہے جی ہوتا ہے ٹھیک ہے، میں دوائی بتاتا ہوں. ایک اپنا ایک ٹیسٹ بھی کریں نا کہ آپ کو ٹائیفائڈ کا ٹیسٹ بھی کروا دیں، کیونکہ آپ کو اس طرح کا بخار کہیں نہ ہوا ہو. ٹائیفائڈ کا جو ٹیسٹ ہے وہ ضروری ہے. دوسرا میں وقتی آرام کے لیے ایک دوائی بتاتا ہوں. راولپنڈی سے انہوں نے کال کی راولپنڈی ہے. سے آج میں بیٹھا ہوں بھائی، اس طرح کر لیں کہ آج میں بیٹھا ہوں رات کو 7 بجے تک، تو چیک کروا دیں. اگر ٹیسٹ کی ضرورت ہوئی تو میں ٹیسٹ ایڈوائز کر دوں گا، وہ کر لیں گے. اگر میڈیسنز کے تھرو ہوگا، کیونکہ بعض اوقات گلا خراب ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی دردیں اور بخار ہوتا ہے نا، سور تھروٹ کی وجہ سے، یا اسٹریپٹوکوکس بیکٹیریا جو تھروٹ کو افیکٹ کرتا ہے. وقتی ریلیف کی ایک دوائی ہے یوپیٹوریم پرب. آج کل کے دنوں میں جن کو بھی یہ بخار کے مسئلے ہوں گے، جس میں سے ہڈیوں میں دردیں ہوں گی یا ان کو شیورنگ اور یہ سردی لگنا زیادہ، تو اس کی ایک دوائی ہے یوپیٹوریم پرب 30 طاقت میں. صبح دوپہر شام 5 قطرے 1 چمچ پانی میں ملا کر پئیں گے. انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کا بخار بھی ٹھیک ہوگا، دردیں بھی نہیں ہوں گی، اور جو ہے نا ایک سیف طریقے سے آپ کا بخار اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کال کرنے کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. میں نے یہ اتار دیا، بہت گرمی لگنی شروع، سر گرم ہو گیا تھا. اچھا بتائیں. انہوں نے جو بخار کا بتا دیا، یہ تو پنڈی سے آنا لازمی ہے، تاکہ 15 ڈیز یا جو ہے نا 10 ڈیز تک میڈیسن یوز کر لیں گے تو یہ ہوگا کہ بخار اور یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے کمپلیکیشنز کی طرف نہیں جاتے. ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ایک چھوٹی بیماری بھی ہوگی تو اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ایک تو اس کے لیے ایک سیف طریقہ علاج اپنانا چاہیے، جو ہومیوپیتھک طریقہ علاج ہے نا، جس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہے، جو آپ کو دوسرے آرگنز کو بھی افیکٹ نہیں کرتا. جس طرح ایک بندہ ہے ایک بیماری کی دوائیاں لے رہا ہے، اس کے نقصانات اتنے ہوتے ہیں کہ ایک بیماری تو بیماری کے ہی رہتی ہے، ساتھ ساتھ اور بھی مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہومیوپیتھک علاج اپنانا چاہیے. کوئی افیکٹ ہی سائڈ نہیں ہوتا، مطلب یہ ہے کہ کوئی نقصان نہیں دیتا بندے کو. ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے ایک چیز بتائی تھی کہ اگر آپ کی امیونٹی یعنی قوت مدافعت اگر لو ہو جائے تو اس کے لیے کون سی دوائی آپ کے ہومیوپیتھک میں یوز ہوتی ہے؟ آج کل میں بتا دوں نا، امیون سسٹم کی بھی بات کریں گے. وہ لوگ پوچھتے ہیں جی کون لوگ زیادہ جو ہے نا کرونا سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں آج کل کے، کن کو زیادہ کیئر کرنی چاہیے. آج میں اس پہ بات کر لوں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو امیون سپریسیو ڈرگز یوز کرتے ہیں، وہ لوگ جن کو آرتھرائٹس کی بیماری ہے، یا وہ جو جوڑوں کے لیے اس طرح کے میڈیسن لے رہے ہیں، یا آٹو امیون ڈیزیز کے جو میڈیسن یوز ہو رہے ہیں، تو وہ امیون سپریسیو ڈرگز اسے ہم کہتے ہیں. تو ان لوگوں کو زیادہ چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا امیون سسٹم آلریڈی جو ہے نا ان کو دبایا جاتا ہے. امیون سپریسیو ڈرگز کا مطلب یہ ہے کہ امیون سسٹم کو ہم سلو کرتے ہیں، تو پھر جا کے جو ہے نا وہ باڈی وہ بیماری ان کو نقصان نہیں دیتی نا. تو امیون سپریسیو ڈرگز جو یوز کرتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ خطرہ ہے اس میں سے. دوسری میں بات بتا دوں، وہ لوگ جو ہارٹ کے بیمار ہیں، جو جن کو دل کی بیماریاں ہیں، تو وہ جو بلڈ تھنر یوز کر رہے ہیں یا جو دل کی بیماریاں یوز کر رہے ہیں، اس کو زیادہ خطرات ہوتے ہیں. تیسری میں بات بتا دوں، تیسرے جو ہیں وہ لوگ جو دمے کے شکار ہیں، یا وہ لوگ جن کو برانکیساستما ہے، یا وہ چیسٹ کے لیے کوئی میڈیسن یوز کر رہے ہیں، تو ان کو زیادہ خطرات ہوتے ہیں. تو ایک پریونٹیو جو میڈیسنز ہوتے ہیں آج کل جو یوز ہوگی، ایک میں دوائی بتا دوں جو امیون سسٹم کو بھی بوسٹ کرتا ہے، اور دوسرا ہمیں جو ہے نا یہ بیماریوں سے بھی جو ہے نا محفوظ رکھتا ہے. ایک دوائی ہے، اس کا نام ہے ٹیوبرکولینم. ٹیوبرکولینم 1 طاقت میں، یہ آج کل یوز ہوگی انشاءاللہ. لیکن ہفتے میں صرف 1 مرتبہ 5 قطرے صبح نہار منہ پینی ہے. صبح نہار منہ 5 قطرے 1 چمچ پانی میں ملا کر پینی ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ. تو گھر میں جو بھی بچے ہوں گے یا جو بھی زیادہ جو فیملی ممبرز ہیں نا، تو ان کے ہفتے میں 1 خوراک آپ لوگ دیں گے، چمچ پانی میں سے 5 قطرے ملا کر. اچھا، گلا زیادہ خراب ہوتا ہے لوگوں کو، کیلنڈولا ہم دوائی بتا دیتے ہیں. آج میں دوبارہ بتاتا ہوں، ٹیوبرکولینم 1M. ٹیوبر CULLINUM ٹیوبرکولینم 1 طاقت، یہ 1M لکھیں اس کے ساتھ. 1M یہ اس طرح کی طاقت ہے کہ ہفتے میں صرف 1 خوراک یوز ہوگی، بس 5 قطرے 1 مرتبہ. اس کے ساتھ میں بتا دوں کہ کرونا سے بھی سیف رہیں گے، امیون سسٹم بھی ہیلدی ہوگا اس کے ساتھ. اس کے لیے یہ آپ کو وہ کرتی ہے. دوسری آپ جو بتا رہے تھے یہ کیلنڈولا، وہ تو ضروری ہے. وہ تو ہم زخموں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، جو بھی زخم وغیرہ ہمیں پڑے جو اس میں سٹیچز نہ آئے ہوں، چھوٹا زخم، تو اس کی صفائی کے لیے، بالکل صفائی کے لیے اس کو جو ہے نا کیلنڈولا بہترین دوائی ہے، زخم کو بھی ٹھیک کرتی ہے. اور اس کے اگر گارگلز کریں گے، غرارے کریں گے، تو آپ کا جو ریسپائریٹری ٹریک ہے وہ بھی سٹرونگ ہوگا.
تو اس میں کیا ہوگا کرونا جو وائرس ہے اس کی پینیٹریشن نہیں ہو سکے گی اس میں سے خود چونکہ امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ ہوگا اس کو کل کرے گا ختم کرے گا ایک میں بات بتا دوں کچھ لوگ بیماری اتنی یا ہوگی یا نہیں لیکن لوگ ڈپریشن کے شکار ہو گئے ہیں یہ بیماری اس کو لوگوں نے جو ہے نا اتنا ذہن پر سوار کر لیا ہے کہ وہ ڈپریسڈ ہو گئے ہیں ڈپریشن کے بیمار ہو گئے ہیں تو کرونا تو ایک سائڈ پر لیکن وہ ڈپریشن کے میڈیسن لینا شروع کر دیے ہیں لوگوں نے جو کہ وہ پھر ایک اس طرح کی میڈیسن ہے جو بندہ نہیں چھوڑ سکتا اینٹی ڈپریسن ایک تو اینٹی ڈپریسن سے سٹارٹ کریں گے اور ایک اس سے پہلے آپ نے کہا تھا ہمارے پٹھان بھائی جو شروع میں نے آپ کو کال دی تھی صحیح ہے دونوں کے جواب دینے ہیں دونوں پر بات کر ہیلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام ریحان بات کر رہا ہوں مری سے کیسی ہیں مشی جی آپ خیریت سے شکر الحمدللہ ریحان صاحب مری سے بات کر رہے ہیں جی مری سے جی ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے یا بات کریں جی کریں گے السلام علیکم وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں خیریت سے الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر میں سب سے پہلے آپ کو پروگرام بھی تعریف کروں گا ماشاءاللہ بڑے سمپل وے سے بات کرتے ہیں اور لوگوں کو بڑی اچھی گھر بیٹھ کے انفارمیشن دے رہے ہیں کیونکہ کرونا کا آج کل دور ہے لوگ موسٹلی اوائڈ کرتے ہیں کلینک یا ہاسپٹل جانے سے تو میرا ایک تھا پرابلم میدے کی جی کہ مجھے میدے میں اکثر نا جلن ہوتی ہے اچھا جی اور یہ کب زیادہ ہوتا ہے آپ کو میدے میں جلن آپ کو کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے اس طرح آپ کو کوئی تکلیف ہے اس میں یہ مطلب دن کو ہوتی ہے زیادہ ٹھیک چلے میں آپ کو جواب دیتا ہوں ٹھیک ہے تھینک یو ریحان صاحب مریض سے کال کرنے کا ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے جو آپ بات کر رہے تھے وہ کمپلیٹ کر لیں پھر میں یہ تو وہ لوگ جو ڈپریشن کے لیے جو اتنے ڈرے ہوئے ہیں بیماری سے جس کی وجہ سے بندہ نہ اپنے کام کاج لوگوں نے چھوڑ دیے ہیں نا گھروں میں بس مکمل بیٹھ گئے ہیں ایک تو اپنی سیفٹی کے لیے وہ تو الگ بات ہے نا لیکن اس کو خود کو ڈپریسڈ کرنا خود کو اعصابی طور پر اتنا کمزور کرنا کہ بندہ پھر لوگوں سے ملنے ہی نہ نکلے یا جو ہے نا لوگ کام کرنا چھوڑ دیں باہر جانا چھوڑ دیں تو اس کو میں ایک دوائی بتاتا ہوں جو ریسپائریٹری ٹریک کو بھی مضبوط کرتا ہے اور آپ کے جو اندر کا جو ڈر ہوتا ہے وہ بھی ختم کرتا ہے اچھا بندے کو اور امیون سسٹم کو بھی بوسٹ کرتا ہے اس کو بھی بہترین بناتا ہے نا تو اس کی ایک دوائی ہے آرسینک ایلبم ARSENIC آرسینک ایلبم ALBUM آرسینک ایلبم 30 طاقت میں تو یہ 5 قطرے صبح نہار منہ 1 چمچ پانی میں ملا کر پینی ہے دن میں صرف 1 مرتبہ تو انشاءاللہ اس کے ساتھ جو ہے نا آپ منٹلی طور پر بھی ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ اور دوسرا آپ کا جو ریسپائریٹری ٹریک ہے وہ بھی ٹھیک ہوگا اور آپ کو وہ لوگ جن کے لنگز کمزور ہیں وہ لوگ جو مطلب وہ زیادہ چڑھائی پر نہیں جا سکتے وہ جو چلنے پھرنے میں اس کو سانس کی دقت شروع ہو جاتی ہے جس کو سانس چڑھنا شروع ہو جاتا ہے آرسینک دن میں 1 مرتبہ یوز کریں گے انشاءاللہ آپ کو سانس کی تنگی اور سانس چڑھنا یہ مسئلے بھی حل ہو جائیں گے اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کرونا کے ہم لوگ بات کر رہے تھے وہ اس وقت جب شروع میں آپ بتا رہے تھے جی ایک اور کال لے لیں بالکل ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے شکریہ تھینک یو کون بات کر رہے ہیں شکیل بات کر رہا ہوں عمان سے شکیل صاحب فرام عمان مسقط کیسے ہیں آپ شکیل صاحب خیریت سے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے بس یہ ابھی آپ کا پروگرام دیکھ رہے تھے جی آپ بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے ہاں جی جی کریں السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک آپ کیسے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جی فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے یہ پوچھنا تھا ہمارا ذرا اسٹمک پرابلم ہے کافی عرصے سے اچھا جلن ہوتی ہے اور کبھی کبھار جلن کے ساتھ پھر پین بھی آتا ہے ذرا ٹھیک آپ کے ٹیسٹ ہوئے ہیں ایچ پائلوری کے ایچ پائلوری سارے ٹیسٹ ہوئے ہیں انڈوسکوپی وغیرہ کمپلیٹ جتنے بھی ہے ہوئے تو اس کے کیا ریزلٹس آتے ہیں کیا بتاتے ہیں ریزلٹ کچھ بھی نہیں ہو کہہ رہے کہ یہ جو آپ کا خوراک کی نالی ہے یہ جو اسٹمک میں ان ہوتا ہے وہاں پہ تھوڑا سا وہ ہے زخم سا لیکن وہ کہہ رہے السر بھی نہیں ہے پائلورک اسپینکٹر میں زخم ہے اچھا آپ کو بلچنگ تو نہیں ہوتی نا وہ کٹے ڈکار وغیرہ تو نہیں آتے نہیں جب یہ کبھی مرچ مسالے زیادہ ہو جائے تو تب بھی آتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دوائی بتاتا ہوں اس کے ساتھ وقتی آرام ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہے چلو اللہ اوکے کال کرنے کا بہت شکریہ تھینک یو شکیل صاحب آپ نے عمان سے کال کی اور انشاءاللہ دوائی کا نام لکھ لیں اور اگر آپ سے مس ہو جائے تو رات میں ریپیٹ میں 10:30 بجے جو اسٹمک کا مسئلہ انہوں نے بتا دیا ٹیسٹ سارے ہوئے ہیں نا
اب ان کو یہ چاہیے کہ جو میں نے اپنا نمبر بتا دیا ہے اس پر اپنے رپورٹس مجھے بھیج دیں کہ مجھے کلیئر ہو سکے کہ آیا معدے میں جراثیم ہے یا اس میں زخم ہے، تو مطلب کس جگہ پر. جنہوں نے بتا دیا کہ معدے کے جو غذا کی نالی جہاں سے معدہ شروع ہوتا ہے یعنی پائلورک اسفنکٹر جو ہے اکثر ادھر مسئلہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک دوائی سوری شکیل صاحب، آپ ان کو رپورٹس اپنی بھیج دیں. عمان سے آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں 03005356 پہ آپ ان کو میسج کر سکتے ہیں. تو معدے کا جلن اور درد جو ہے وقتی طور پر انشاءاللہ جو ہے نا اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ مسئلہ بڑھے گا نہیں، اور دوسرا آپ کو کمپلیٹ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ میں پلان کر دوں گا، لیکن فی الحال یہ میڈیسن یوز کر لیں تاکہ آپ کو تکلیف کم ہو جائے. اس کو نقص و میکا ایک دوائی ہے جو کہ سب کو میرے خیال میں پتہ ہونی چاہیے، ہم ہر پروگرام میں بتاتے ہیں. تو نقص و میکا 30 طاقت میں کھانے کے بعد صبح دوپہر شام، اگر ناشتے کے بعد بھی لیا کریں دوپہر کو بھی اور رات کو بھی، تو 1 چمچ پانی میں سے 5 قطرے ملا کر پیا کریں گے انشاءاللہ. تو اس کے ساتھ آپ کا یہ ہوگا کہ معدے کا جو مسئلہ ہے آہستہ آہستہ کم ہوگا. کمپلیٹ ٹریٹمنٹ کے لیے اپنے ٹیسٹ وغیرہ مجھے رپورٹ کر دیں، آپ کو میڈیسن بھی جو ہے نا. اچھا شکیل صاحب، یہ آپ کو وہاں پہ عمان میں جرمنی کی ہے ڈاکٹر ولمر شعبے کی، ان کی جو ہے نقص و عامے کا آپ پوچھ لیں گے 30 طاقت. جی ملتی ہے ہر جگہ، بالکل ایزیلی مل جاتی ہے. اچھا ریحان صاحب نے جو کال کی تھی مری سے، ان کا جواب رہ گیا. ان کو بھی معدے کا مسئلہ تھا. ایک تو میں معدے کے جو پیشنٹس ہیں ان کو یہ بتا دوں کہ ان کو یہ لال مرچ کا استعمال جو ہے یہ کم کریں گے تو تکلیف کم ہوگی. ٹھیک ہے. دوسری یہ باتیں ہیں کہ مطلب باہر کے کھانے کم کریں جب تک معدے کا علاج نہیں ہوا، کیونکہ ہومیوپیتھک کا جو علاج ہے میں علاج کرتا ہوں معدے کا صرف 3 مہینے کا، چاہے بیماری پچھلے 5-6 سالوں سے کیوں نہ ہو معدے کا، لیکن الحمدللہ جن کو میں نے ٹریٹ کیا ہے 3 مہینے کے اندر ان کا معدہ اس طرح ٹھیک ہوا جس طرح پہلے سے تھا. اس طرح بندہ جو ہے نا سٹارٹ میں ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، بالکل اس طرح الحمدللہ میرے ٹریٹمنٹ کے ساتھ ٹھیک ہوتے ہیں. تو ایک میں بتا دوں کہ معدے کا علاج ہومیوپیتھک طریقے سے کرا دیں. میرے کلینکس مری بھی اسلام آباد سے اتنی تو نہیں ہے، بندہ آ سکتا ہے نا. جمعہ 2 دن میں بیٹھتا ہوں تو یہاں سے ٹریٹمنٹ کرا دیں انشاءاللہ. 3 مہینے کے علاج آپ کا تکلیف جو ہے وہ تو مہینے میں ختم ہو جائے گی. 3 مہینے کا کورس کمپلیٹ کریں گے تو مکمل طور پر معدہ ٹھیک ہوا ہوگا انشاءاللہ. نقصومی کا جو دوائی بتا دی ہے، جس طرح طریقے استعمال بتا دیا ہے، جو ویور ہیں ہمارے جنہوں نے کال کیا تھا وہ بھی آپ اس طرح استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا مری سے بھی جو کال تھی وہ بھی یہ میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں. 5 قطرے صبح دوپہر اور شام کو، جی کھانے کے بعد 1 چمچ پانی میں ملا کر پینی ہے. اوکے. نقص و عامے کا ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر ہے. کال لے. ہیلو السلام علیکم. السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ میں شاہین بات کر رہی ہوں. جی شاہین صاحبہ کراچی سے؟ جی ہاں جی کراچی سے. کیسی ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر خیریت سے. جی آپ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہیں گی؟ جی کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے کیا کہتے ہیں وہ یورین کا مسئلہ ہے. جی یورین میں بہت زیادہ آتا ہے یورین نا، رات کو بھی 3-4 مرتبہ بڑھتی ہوں. ٹھیک. اور اس کے ٹانگوں میں بہت درد ہے، ٹانگوں میں. اچھا آپ نے شوگر ٹیسٹ کروایا ہے اپنا؟ جی ہاں شوگر تو نہیں، بلڈ پریشر ہے وہ بھی نارمل رہتا ہے تقریباً. ٹھیک. جب سانس جو پھولنے لگا ہے تو وزن بھی بڑھا ہوا ہے. اچھا اور یورین کا مسئلہ رات کو زیادہ بڑھتا ہے آپ کو؟ جی ہاں رات کو زیادہ بڑھتا ہے. جلن بھی ہوتا ہے اس میں سے؟ جی مطلب بس کنٹرول نہیں ہوتا، بلیڈر بھی ایک دم خالی نہیں ہوتا، تھوڑا سا دکھتا پھر آتا ہے. ٹھیک ہے. میں پرانا ہے، حالانکہ ہومیوپیتھی دوائی میں استعمال کرتی رہتی ہوں. ٹھیک. لیکن وقتی فائدہ کبھی ہوا نہیں وہ. صحیح میں بتاتا ہوں آپ کو. دوسرا آپ کو گردے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا، پتھری وغیرہ یا گردے میں نہیں گردے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی ٹھیک ہے میں جواب دیتا ہوں آپ کو. ہاں ٹانگ میں بہت درد ہے، میں چل نہیں پا رہی بولنا. اچھا شاہین صاحبہ ضرور ابھی آپ کی کال بند ہوگی، ضرور لکھ لیجئے گا، اور اگر آپ سے دوائی کا نام یا کچھ مس ہو جائے تو رات میں ریپیٹ میں 10:30 بجے دیکھنا. میں پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں بالکل. اس میں ہم نے جو میڈیسن بتائی ہوتی ہیں وہ تو آپ لوگ اپنے ساتھ جو ہے نا وہ نوٹ کر لیتے ہیں. ان کا جو مسئلہ ہے تو آپ کیا پتہ ان کو یورین انفیکشن ہو، یو ٹی آئی ہوا ہو، کیونکہ یو ٹی آئی ایک اس طرح کی بیماری جو سٹارٹ میں تو تکلیف زیادہ دیتی ہے بندے کو، لیکن بعد میں اس طرح ہوتا ہے کہ انفیکشن ہوتا ہے لیکن وہ تکلیف اس طرح نہیں دیتی جس طرح بندے کو درد ہوتے ہیں. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے فریکوینسی یورین بار بار جانا پڑتا ہے بندے کو. تو اس کو میں ایک دوائی بتا دوں، ایپس اس کا نام ہے، APIS ایپس میلیفیکا. تو یہ دوائی 30 طاقت میں لینی ہے اور یہ دن میں 2 مرتبہ صرف صبح اور شام 5-5 قطرے 1 چمچ پانی میں ملا کر پئیں گے. تو اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ کو جو یورین کا بار بار جانا پڑتا ہے وہ تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. زخم میں بھی یہ کام کرتا ہے.
لیکن آپ ایک ٹیسٹ کریں گے وہ پیشنٹس جو ہمارے ویورز ہیں جن کو اس طرح کے تکلیفات ہوتے ہیں, جن کو فریکوینسی یورین ہوتا ہے, مطلب جو بار بار جانا پڑتا ہے, ان کو جلن اور اس طرح کے پین ہوتے ہیں یورین میں, تو یورین آری ایک ٹیسٹ ہے یا یورین کلچر ایک اس طرح کا ٹیسٹ ہے جو پتہ چل جاتا ہے ہمیں کہ اس میں پس آ رہے ہیں یا انفیکشن ہے, کیا تکلیف ہے اس میں سے, تو ہمیں اس حساب سے پھر بہترین میڈیسن بتائیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایپس جو بتایا ان کو شاہین صاحبہ کو, APIS ایپس 30 میں 30 طاقت میں, جی 30 تو یہ کس ڈاکٹر ولمر شعبے یہ تو باہر کی لیں گے آپ لوگ تو بہترین ایفیکٹس آپ کو جو ہے نا انشاءاللہ دے گی. جو ولمر شعبے کی ولمر شعبے جو جرمنی کمپنی ہے اس کی آپ لیں گے تو اس کا یہ ہوگا کہ کم ٹائم میں اثر کرے گا. لوکل جو میڈیسن ہے, جو میڈیسن 15 دن میں کام کرے گی ولمر شعبے کی, تو وہ میڈیسن 2 مہینے تک جو ہے نا لوکل چلانی پڑتی ہے. پھر ٹھیک ہے, تو شاہین صاحبہ آپ کسی بھی سٹور پہ, بڑے فارمیسی پہ چلی جائیں گی, ڈاکٹر ولمر شعبے کی ایپس, اور کس طرح انہوں نے کھانی ہے 30 طاقت میں؟ صبح شام 5 قطرے 1 چمچ پانی میں ملا کر پئیں گی. اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ سوجن بھی نہیں ہوں گی اور زخم بھی ٹھیک ہو جائیں گے, اور یورین کا جو بار بار جانا پڑتا ہے وہ مسئلہ بھی ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. لیکن ایک دوسری میں بات بتا دوں, وہ ویورز جن کو یورین کے لیے جانا پڑتا ہے, جن کے منہ جو ہے نا خشک ہو جاتے ہیں یا پٹوں میں دردیں زیادہ ہوتی ہیں, تو شوگر ضرور ٹیسٹ کروانا چاہیے, کیونکہ ایک اس طرح کی بیماری ہے کہ آج کل بہت وبا کی طرح بس پھیل رہی ہے. تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنا شوگر ضرور ٹیسٹ کروائیں, کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس جو ہے نا اتنے پیشنٹس آتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا. میں جی شوگر چیک کرواتا ہوں, وہ کہتے ہیں میرے فیملی میں کسی کو نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, جو ہے نا میں نے چیک کروایا ہے, مجھے شوگر نہیں ہے, مجھے نہ چیک کرا دے, میں کرا دوں, ان میں شوگر نکل آتی ہے. لیکن یہ ایک بات بتا دوں کہ دوسرے طریقے علاج جس میں سے شوگر کا علاج کرا رہے ہیں, تو یہ کچھ لوگ اگر دعوے کریں گے کہ شوگر جو ہے نا میرے میڈیسن کے ساتھ مکمل ٹھیک ہو جائے گا, یہ باتیں بالکل غلط ہیں. شوگر ایک اس طرح کی بیماری ہے جس کو ہم صرف کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں میڈیسنز کے تھرو. جی وہ میرے پاس جو بھی پیشنٹس آئے جن کا جی شوگر 400 میں تھا, 1 مہینہ میڈیسن یوز کی ہے, بالکل نارمل فگر پر جو ہے نا ان کا شوگر آیا ہوا ہے 150 تک, 160 تک, 170 تک, وہ جو ہے نا اب آج الحمدللہ وہ کاؤنٹ جو ہم چیک کریں تو اس میں سے ان کا آتا ہے. اور وہ لوگ جن کو 400-500 میں شوگر ہوتا تھا, 1 مہینے میں کہاں کنٹرول ہو سکتا ہے. دوسرا اس میں بتا دوں, ایکسرسائز مسٹ ہے. اگر آپ شوگر کے جو بھی بیمار ہیں, شوگر کے جو بھی مریض ہیں, اگر وہ ایک تو زیادہ ایج کے ہو جاتے ہیں جو پھر واک شاک نہیں کر سکتے, ان کے لیے تو بہترین ہے علاج کریں گے. ینگ ایج میں ہو جائے 35 کے ایئرز کے ایج میں, یا 35-40 سال کے, یا 50 تک, تو اس میں سے بندہ خوب جو ہے نا واک بھی کر سکتا ہے, جوگنگ بھی کر سکتا ہے. تو اس شوگر میں جو ہے نا ہم اس کو میڈیسن میں زیادہ ترجیح نہیں دے سکتے. واک کو اگر آپ زیادہ ترجیح دیں گے, ایکسرسائز کو, رننگ کو اگر آپ زیادہ جو ہے نا ترجیح دیں گے, تو انشاءاللہ میڈیسنز کے بغیر ہی آپ کا شوگر کنٹرول وہ ہوگا. لائف سٹائل جی بالکل. ڈاکٹر صاحب ایک کال لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. کبرا شہزادی فرام لاہور. جی کبرا صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک شکر الحمدللہ. میں نے آپ سے بات کرنی ہے, میں نے آپ کے شو میں آنا ہے. اچھا آپ نے شو میں آنا ہے. آپ کیا کام کرتی ہیں مطلب؟ اوہ سوری کبرا شہزادی, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ, آپ کا کال ڈراپ ہو گئی. شکر ہے دھوپ نکلی ہے ڈاکٹر صاحب آج. بالکل, کل تو اتنی 3 بارش دن تھی. سے بارش اتنی بارش ہوئی ہے. کل ادھر پشاور تھا نا, تو بارش, آپ کی بات صحیح ہے, بہت مزے کی ہے نا, مزہ تو آتا ہے, بندہ اس میں سے اپنے لیے چائے اور یہ پکوڑے بنائے. میں تو کال کرنے والا تھا کہ آپ آج جو ہے نا چائے اور پکوڑے وہ سیٹ کر لیں. سوری پکوڑے ہی بن رہے تھے آج. اچھا دیکھ لیں آپ کے منہ میں, دیکھیں آپ نے بالکل ریڈی پڑے ہیں, ریڈی پڑا ہوا سب کچھ. تو یہ کہ انشاءاللہ آپ کے لیے بھی, کیونکہ بہت مزہ آتا ہے اس میں سے. لیکن اب دھوپ نکلی ہوئی ہے تو بہت مزہ آئے گا, کیونکہ بارش کے بعد جب دھوپ نکلتی ہے تو بندہ اس میں بیٹھ کے جو ہے نا کافی جو ہے نا انجوائے بھی کرتا ہے. اور میں بتا دوں 1 گھنٹہ جو ہے نا روزانہ دھوپ میں اگر ٹائم بندے کو ملے تو گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ دھوپ میں بیٹھنا چاہیے, کیونکہ اس میں ایک تو وہ ہوتا ہے نا وائٹامن D3 جو ہے, جو کیلشیم کے ابزارپشن میں مدد دیتا ہے, تو اس کی وجہ سے بونز بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں اور ہمارا سکن بھی ہیلدی رہتا ہے اس کے ساتھ. بالکل آج کل تو ضرور. تو دیکھیں نا, میں کل نوٹ کری تھی کہ سن لائٹ کتنی ضروری ہوتی ہے. کہ 3 دن تک تو چلو 2 دن بارش انجوائے کی, 3 دن
لیکن اگر سن لائٹ نہیں ہو تو سارا کچھ کتنا انکمپلیٹ لگتا ہے. تھوڑا سا وہ بھی ہوتا ہے, تھوڑی بوریت بھی فیل ہوتی ہے, پھر بندہ بیٹھ کر جو ہے نا بندہ ڈائریکٹ نکل نہیں سکتا. باران رحمت ہے لیکن یہ ہے کہ مطلب ایک لمٹ میں ہوتا ہے تو بندہ. اور پھر ہمارا جو سسٹم بھی ہے اس میں آپ کو بارش زیادہ آپ انجوائے کر بھی نہیں سکتے, ٹریفک جیم, پانی جمع. ایک ہمارے ساتھ کالر ڈاکٹر صاحب. جی جی کال. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہی ہیں؟ جی میں مسز ایاز بول رہی ہوں, ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. ثوابی سے مسز ایاز. جی جی کیا بات کیجیے مسز ایاز. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو آپ ڈاکٹر ہیں؟ جی جی بالکل, میں ڈاکٹر ذوالقرنین خان. تو یہ تو اچھا مسز ایاز ٹھیک ہے, تو اب میں کر لوں بات؟ آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں, آپ کو جو بھی کوشچن آپ کا ہوگا آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں, میں جواب دوں گا انشاءاللہ. اچھا تو یہ تو کوئی اور بول رہی ہے, یہ ختم کرے تو پھر میں کر لوں؟ نہیں, آپ کی کال مل گئی ہے, آپ تو ڈائریکٹ میرے ساتھ بات کر رہی ہیں. فرمائیے. جی بتا دوں ڈاکٹر صاحب سے؟ جی جی. اچھا جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. آپ کا شو بہت اچھا ہے, لیکن میری کچھ پرابلم ہے. آپ نے جو دوائی بتائی یہ مجھے دوبارہ بتائی, لیکن یہ آپ کو بتا دوں کہ میں شوگر کی مریضہ بھی ہوں, اور میں فالج بھی ہوئی تھی مجھے, اور یہ ٹینشن ہے مجھے, بہت سخت ٹینشن ہے. اب میں اس مرض سے بہت ڈر رہی ہوں, کرونا سے. تو یہ دوائی پلیز مجھے بتا دے, اگر میری ڈاکٹر دوائیوں کے ساتھ یہ لگتی ہے تو مجھے یہ دوائی دوبارہ بتا دے. میں بتاتا ہوں. دوسرا میں آپ کو بتا دوں, رات کو بھی آپ ہمارا جو یہ شو ہے یہ ریپیٹ میں لگتا ہے 10:30 پر, 10:30 بجے. 10:30 بجے لگتا ہے. ادھر بھی نوٹ کر سکتے ہیں, میں اپنا نمبر بتا رہا ہوں, آپ اس پر رابطہ کر لیں تو میں آپ کو میسج کرتا ہوں, کیونکہ آپ نوٹ نہیں کر سکیں گے تو میں میسج میں آپ کو بھیج دوں گا. ٹھیک ہے. رات کو کس ٹائم کر لوں؟ 10:30 تک یہ دوبارہ لگ جاتا ہے نا, یہ ریپیٹ ہوتا ہے پھر 10:30 بجے رات کو. 10:30 بجے مسز ایاز سوابی سے اگر آپ کال کر رہی ہیں, ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی, 10:30 بجے لگتا ہے یہ ریپیٹ میں, جو ابھی آپ شو لائیو دیکھ رہے ہیں. جی جی. اور ڈاکٹر صاحب کا جو نمبر ہے وہ ہے 0300 5356186 پہ آپ ان کو میسج, اور یہ آپ کو میسج کر سکتے ہیں. کال بھی کر ڈاکٹر صاحب یہ سکتے کون ہیں, سی واٹس دوائی ایپ پر بھی. جو شوگر کی کہہ رہی تھی؟ شوگر انہوں نے جو مجھے رابطہ مجھ سے بات جو ڈسکس کر رہی تھی تو یہ کرونا کے حوالے سے کر رہی تھی کہ مجھے وہ میڈیسن بتا دیں, لیکن وہ تو میں بتا رہا ہوں ٹیوبرکولینم 1 mg, اور جو آرسینک میں نے بتا دی ہیں, جو کیلنڈولا, تو وہ رات کو جو پروگرام لگے گا اس سے بھی نوٹ کر سکتے ہیں. نمبر بھی ہم نے بتا دیا ہے تو اس پر میں میسج کے تھرو آپ کو بھیج سکتا ہوں. تو یہ سوابی میں تو آپ بیٹھتے ہیں؟ ادھر میں ہفتے والے دن کام کرتا ہوں. ان کا جو مسئلہ ہے, ایک تو وہ اپنی سیفٹی کے لیے میڈیسن پوچھ رہی ہیں, لیکن شوگر کا جو مسئلہ انہوں نے بتا دیا, ڈپریشن کا جو مسئلہ انہوں نے بتا دیا, اس کا علاج ضروری ہے. اور خوف بھی ہے. یہ تو یہی ہے نا, خوف, یہ چیزیں, اس کا علاج جو بہت زیادہ ضروری ہے. شوگر کو آپ کنٹرول میں رکھیں گے, اس طرح جو ہے نا آپ اینٹی ڈپریسنس نہیں یوز کریں گے, دماغ اور اعصاب کو ریلیکس کرنے کی جو ایلوپیتھک میڈیسن سے وہ نہیں یوز کریں گے, ہومیوپیتھک علاج کرائیں گے, تو شوگر بھی کنٹرول ہو جائے گا. آپ کا اعصابی نظام بھی اس کے ساتھ بہترین ہوگا, کیونکہ شوگر کی وجہ سے ایک تو اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں, دل کمزور ہو جاتا ہے, اس طرح اس کے کڈنیز کمزور ہو جاتی ہیں, اور آئی سائٹ جو ہے وہ, یہ 3-4 چیزیں اس طرح ہے جو شوگر اس کو ڈائریکٹ افیکٹ کرتی ہیں. تو کوشش یہ کیا کریں کہ شوگر کو کنٹرول رکھیں گے. تو ہفتے والے دن میں اسماعیلہ میں کام کرتا ہوں, اپنے گاؤں میں جو کرنل شیر کیڈٹ کالج ہے اس روڈ پر میرا کلینک ہے. ہفتے کے دن فل ڈے بیٹھتا ہوں, تو چیک اپ کے لیے میرے کلینک وزٹ کریں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا انشاءاللہ. سوابی میں تو آپ قریب ہے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے, ضرور. ایک اور کالر ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں لکی مرد سے نیت اللہ گال کرنا. جی ڈاکٹر کے ساتھ بات کرنا ہے. کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہے الحمدللہ, بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک. سر جی یہ ٹول سٹاف کو میرا سلام منظور کرو, آپ کو بھی سلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر جی یہ پوچھنا ہے, جو یار جو میں روٹی کھا لے نا, یہ میرا پیٹ میں پھول جاتا ہے. اچھا. آپ بھی پٹھانے میں اور دوسرا خیبر ٹی وی کو بڑا کوشش کرتا ہے, لیکن آپ سے گال نہیں ہوتا ہے. وہ آگے 0300 والے نمبر کے میں نے آپ کو کال کیا تھا, وہ دوسرے بھائی نے چاہا, پھر اس دن سے ملتے نہیں ہیں.
صحیح صحیح, میرا نمبر ہے اس پر, میں تو خود بھی ڈیوٹی کرتا ہوں, اکثر پیشنٹس ہوتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کو رسپانس لیٹ ہو جاتا ہے. میں آپ کو دوائی بتاتا ہوں. آپ پہلے سے کون سے میڈیسن یوز کر رہے ہیں, کیا دوائی آپ استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے؟ چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو دوائی بتاتا ہوں. میدے کی بھی دوائی میں نے بتا دی ہے, اور کاربو ویجیٹیبل. سوری ڈاکٹر صاحب, وی نیڈ اے لاف. اوکے, ہم اس وقت سے بہت زیادہ ڈپریشن میں, یہ تو کھانا کھا کے تو پیٹ پھولتا ہی ہے. تو ہوتا ہے نہیں, وہ نہیں بتا. میں آپ کو بتا دوں, کچھ لوگوں کو گیس ٹربل کی بیماری ہوتی ہے, تو یہ تو اب کیا کریں, بیماری ہے تو اس پر تو ضرور جو ہے نا. آپ نے دیکھا ہے وہ ناظرین, یہ میری ہنسی ایک پوائنٹ پہ بیٹھ کے جاتی ہے. مٹلی ایک بڑا زبردست کارٹون ہے, یوٹیوب پہ اس پہ ملے گا. یہ اینڈ میں جو میری ہنسی ہوتی ہے نا اس بات پہ, تو یہ گیس کا پرابلم تھا. اچھا بتائیں ڈاکٹر صاحب, سوری. ان کی دوائی عنایت اللہ صاحب تھے. کاربو ویجیٹیبل دوائی ہے, کاربووچ 3x طاقت میں, یعنی 3x طاقت میں آپ لیں گے. کاربو ویجیٹیبل ہر ہومیوپیتھک سٹور سے مل جاتی ہے, امپورٹڈ لے لے ولمر شوابے کمپنی کی, یعنی جرمنی کی. تو 3x طاقت ایک اس طرح کی یہ گولیاں ہیں کہ آپ کھانے کے بعد 3 گولیاں یا 4 گولیاں آپ چبائیں گے, تو انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کو گیس ٹربل بھی نہیں ہوگا, اور میدے میں جو ہے نا بوجھ بھی نہیں بنے گا انشاءاللہ, اور کانسٹیپیشن وغیرہ کے مسئلے بھی اس کے ساتھ نہیں ہوں گے. کاربووچ 3x طاقت میں کھانے کے بعد 3 یا 4 گولیاں کھایا کریں اس کے ساتھ, انشاءاللہ 4 گولیاں بہترین ہیں. تو یہ آپ 15 دن تک استعمال کریں گے تو مکمل طور پر آپ کا مسئلہ حل ہوا ہوگا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک اور کال لے لیں. کال لے لیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میری اکرم بات کر رہی ہیں. مشی آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک جی, شکریہ, الحمدللہ, تھینک یو. فرسٹ ٹائم کال کیا کسی پروگرام میں. اچھا بتائیے, کس جگہ سے کال کر رہی ہیں؟ پروگرام بہت نائس ہے, شکریہ, کوکنگ بہت بیسٹ کرتی ہیں. بہت شکریہ جی, تھینک یو. کبھی تو مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا کہ آپ کوکنگ کر سکتی ہیں. کر لیتی ہوں کوشش, لیکن بہت اچھی کرتی ہیں, جو بھی بناتی ہیں بہت اچھا بناتی ہیں, ایزی ہوتا ہے, آپ بھی بنا سکتے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. تو ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہیں گی آپ؟ جی بالکل. جی کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. بہن آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے. ٹھیک, جی فرمائیے. کیا آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں جی کہ مجھے تھوڑا میدے کا مسئلہ ہے, تھوڑا نہیں بہت زیادہ ہے. اچھا, جو کہتے ہیں کہ میدے کا, ڈاکٹر صاحب کو میں نے چیک کرایا ہے, میں نے ہر قسم کے ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں, تو مجھے گیس بہت زیادہ بنتا ہے. جی. اور دوسرا یہ کہ میدے کا منہ تنگ, جیسے آسان لفظوں میں کہتے ہیں تو گیسٹرک ہرنیاں جو ہوتی ہیں, ٹھیک, اور میدے کے منہ سے چربی بن کے جو آ رہی ہوتی ہے. اچھا ٹھیک. وزن زیادہ ہے آپ کا؟ نہیں, میرا تو وزن کم بھی ہو جاتا ہے اور بڑھ بھی جاتا ہے, جیسے گیس کو پرابلم ہے, گیسٹرک ہو جاتی ہے. اور اس کے لیے آپ کون سے میڈیسن کا سسٹم جو کیا کہتے ہیں وہ بھی تکلیف ہے مجھے. کبھی بہت وزن پھول جاتا ہے, بہت کبھی سلم جیسے ہو جاتا ہے, اس طرح کا. جی کون سے میڈیسن آپ استعمال کرتے ہیں, مطلب کیا دوائی آپ اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بس ڈراپ ہو گئی. یہ جو ان سے پہلے جو میں نے دوائی بتاتی ہے, ان کی بھی یہی بن رہی ہے, کاربووچ 3x طاقت میں. جسم میں سوجن اور یا جسم میں جو ہے نا یہ گیسز وغیرہ جو کھانے کے بعد بندے کا پیٹ جو ہے نا وہ پھول جاتا ہے, تو کاربو ویجیٹیبل 3x طاقت میں 4 گولیاں کھانے کے بعد کھایا کریں, بغیر پانی کے لینی ہے. چیویبل ٹیبلٹس ہیں, تو یہ آپ کھائیں گے انشاءاللہ, تو اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ میدے میں بوجھ بھی نہیں بنے گا اور ہاضمہ بھی ٹھیک ہوگا. 4 گولیاں کھانے کے بعد بالکل, تو یہ بہت زبردست کام کرتی ہے, بہت زیادہ افیکٹیو میڈیسن. ناظرین آپ کو بتا دوں کہ یہ باہر کی جرمنی کی ہوتی ہے, ڈاکٹر ولمر شوابے کی, تاکہ آپ لوگوں کو ایزی ہو جائے. جی اور میدے کا جس طرح بتا دیا ہے نا ہم نے, تو ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اس کا ہومیوپیتھک علاج اپنائیں. جو گیسز بنتے ہیں یا جو بوجھ بنتا ہے یا جو میدے میں جلن ہوتے ہیں یا جس کو درد ہوتا ہے کھانے کے بعد اکثر شروع ہو جاتا ہے, تو اس کا ہومیوپیتھک علاج کرائیں. ایچ پائیلوری ٹیسٹ اپنا کر دیں. بعض لوگوں کو میدے کے جراثیم ہوتے ہیں تو وہ ٹیسٹ بھی کرا دیں, وہ لے آئیں اپنے ساتھ اور اس کا علاج کرا دیں ہومیوپیتھک. 3 مہینے کا علاج ہے جس میں مکمل طور پر میدہ کور ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کا جو نمبر ہے دوبارہ سے بتا دوں, آپ انہیں ڈیٹیل رپورٹس بھیج سکتے ہیں. 0300 5356186 اور یہ بیٹھتے ہیں یہاں پہ G9 مرکز پیراگون پلازا, فرسٹ فلور پہ. ڈاکٹر صاحب
I'm sorry آپ سے اور سب ناظرین سے, سر سے اور once again ٹیم سے بہت بہت معذرت کہ آج تھوڑا سا مجھ سے غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دیں. بہت شکریہ. اینڈ آف کورس ممی سے اور دار بھائی جن سے, وہ بھی پریشان تھے, ان کو بھی میں سو سوری ٹو ایوری ون. بٹ انشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا انسان غلطی کا پتلا ہے ناظرین, تو اس غلطی کو ایکسیپٹ کر کے سوری کہہ لیں تو وہ بہتر ہے بجائے اس کے اپنی جو بھی بات ہے اس کو, اور اس کو جو ہے نا یہ میں بتا دوں آپ کی یہ بات صحیح ہے, بندہ غلطی کر لیتا ہے اس سے, تو یہ غلطیاں تو اس لیے ہوتی ہے جس سے ہم سیکھ لیتے ہیں نا, نیکسٹ ٹائم اپنی کوشش کرتے ہیں, نہیں کرتے اس طرح کی غلطیاں, تو یہ اس پر پریشانی نہیں کرنی چاہیے. اب بات ہو گئی ہے تو ختم, جس طرح ہمارے نارمل روٹین میں بھی آتے ہیں نا, اب اس طرح کی کوئی غلطی ہو جاتی ہے, کوئی بات ہو جاتی ہے, تو اس پر اتنا ٹینشن نہیں لینا چاہیے. آئندہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ میں نہیں کروں گا اس طرح کا, بس ٹینشن ہی نہیں لینی. سب سے زیادہ آپ کی ٹینشن تھی آف کورس پروگرام. تھینک یو ونس اگین, بہت شکریہ فار یور. اور ناظرین آپ رات میں ریپیٹ میں 10:30 بجے شو دیکھنا آپ بولیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلے تھرسڈے یعنی انشاءاللہ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ. اب آپ کے ساتھ ہی آ جاتی ہوں میں اور ہم خداحافظ کہہ دیتے ہیں. ناظرین انشاءاللہ کل صبح آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ صبح 9:30 بجے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں, گھر والوں کا خیال رکھیں, ملک سے پیار کریں, اور آپ کا بہت شکریہ. بڑے سیریس بیٹھے ابھی ہنسیں گے, پکوڑے اب بنیں گے آپ کے لیے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. مل کے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد.